اخلاق اچھے ہیں. اخلاق اچھے کسے کہتے ہیں؟ زبان کا نرم ہو جانا، چہرے پہ مسکراہٹ آ دینا، باقی کا کام بعد کے. پہلے آپ بھائی مل رہے ہیں ذرا مسکرا تو لہیے، لبوں پہ مسکراہٹ تو آ جائے، اور اس کے لیے سینہ کشادہ کر دیے خیریت ہے، بس اتنا سی بات ہے، نرم طریقے سے. یہ نہ ہو کہ کوئی ملنے کے لیے آپ اسے گالیاں سنا دیں، یہ نہیں، بلکہ ایمان والا، محبت والا، پیار اور محبت کی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس 15 شعبان کو ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے 2 کے، ایک مشرک اور ایک مشاہد کے. مشرک شرک کرنے والا اور دوسرا کینہ رکھنے والا، اندر بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا. آئیے اپنے سینوں سے جیسے ہم نے شرک کو نکال دیا ہے، ایسے ہی یہاں سے کینہ اور یہ حسد اور بغض کو بھی نکال دیں. جب یہ کینے، حسد اور بغض سے پاک ہو جائے گا، پھر وہ انسان نہیں ہوگا، چلتا پھرتا فرشتہ ہوگا کہ جہاں سے بھی گزرے گا فرشتے اسے سلامی کے لیے تیار نظر آ جائے. ہمارے بعض مسائل ہیں، ان کو اس بر صغیر کے کو حالات ایسے کہ ہم نے ان مسئلوں کو وجہ نزاع بنا دیا، اختلافی مسائل ذکر بنا دیے کہ جو ذکر کرتا ہے سمجھتا ہے یہ فلاں فرقے کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا. ہم نے ان کو اختلافی مسائل بنا، حقیقت کی طرف نہیں گئے. اب آئیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں، باقی کام تو بعد کے. صرف پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جو آمنہ کے گھر پیدا ہو، جسے حلیمہ اپنا دودھ پلائے، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا بندہ تو ہے، اللہ کا پیارا تو ہے، لیکن وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارے ساری اسی لیے چیزیں ہیں، یہ اسی لیے یہ معمولات کیے جاتے ہیں تاکہ ایمان والے کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے کہ جو آمنہ کے گھر پیدا ہوا کرتا ہے، جو کسی کے گھر پیدا ہو، وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بزرگان دین ہمارے بڑے بڑے، ان کا عرس منایا جاتا ہے جی، عرس کر لیتے ہیں جی. عرس کی خرافات ایک الگ بات ہے، وہ بعض چیزیں ایسی آ گئی جو شریعت کے خلاف ہیں. عرس ہوتا ہے بھائی جسے ہم کندھے پہ اٹھا کے لے گئے، سینکڑوں سال پہلے جسے سامنے رکھ کے 4 تکبیریں پڑھ دی اور سب کچھ کہہ لیجئے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ الہ نہیں ہے. یہ مسائل اس لیے تھے تاکہ ہم اپنے عقائد کو پختہ کریں، لیکن ہم نے ان کو رنگ اور دے لیا. بہرحال ایمان والے کا سینہ شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، ایمان والے کا سینہ حسد اور کینہ اور بغض سے پاک ہوا کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے سینے محبت مصطفیٰ سے معجزن فرمائے اور ہمارے سینے ایمان والوں کی محبت سے بھی روشن فرما دے. اچھا، ایک بات ہے تو جمعہ کا موقع ہے، لیکن ایک بات آپ سے اگر کہوں تو میرا خیال ہے ناراضگی ماننا نہ ماننا تو بات کی بات ہے، ناراضگی نہ ہو مجھ سے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کس نے مجمع میں جمعۃ المبارک میں کیا ہے کوئی ایسا آدمی جو یہ وعدہ کرے کہ میں آج کے بعد کسی مسلمان سے نفرت نہیں کروں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ کسی سے بھی، کوئی دوست ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی عزیز ہو، کوئی تعلق والا ہو، کوئی کاروباری مطابقت ہو، کچھ ہو، کسی سے نفرت نہیں کریں گے. ہمارے دل میں ہوگی تو فقط کیا ہوگی؟ محبت ہوگی. اور جس دل میں محبت ہوگی، آج اس کی قدر کرے یا کوئی نہ کرے، ہاں وہ محبتیں دینے والا اللہ ضرور اس پہ رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کرم فرماتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے. قیامت کا منظر آپ نے کہاں نہیں پڑھا؟ علماء سے بار بار سنا، مساجد میں سنا، جمعہ میں سنا، اجتماعات میں سنا، کہاں سنا. قیامت کا کیا ہوگا؟ کیسا ہولناک منظر ہوگا؟ فرشتے پکڑ رہے ہوں گے،
घसीट रहे होंगे, जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे, किसी को पांव से पकड़ रहे होंगे, किसी को गले से पकड़ रहे होंगे, और कोई सर के बल चल रहा होगा। इतनी बुरी हालत होगी। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से उसके अर्श के नीचे से एक आवाज आएगी, अर्श के नीचे से एक आवाज आएगी। क्या आवाज? और दुनिया में एक दूसरे से मुझे राजी करने के लिए मोहब्बत करने वाले कहां गए हैं? अल्लाह कहेगा, और मुझे राजी करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कहां हैं? आज मेरे अर्श का साया उनका इंतजार कर रहा है। बाकी मारे मारे फिर रहे होंगे, हिसाब दे रहे होंगे, फरिश्ते उनके गिरबान पकड़े होंगे, उन्हें अल्लाह की कचहरी में ले जाया जाएगा। लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे होंगे, मिंबर बिछा दिए जाएंगे, सोफे बिछा दिए जाएंगे, उनके लिए गालीचे बिछा दिए जाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं होगी। यहां आराम से बैठो तो मंजर देखो क्या हो रहा है। कोई खसूसियत क्या है? कोई खसूसियत नहीं, फकत यह है कि तुम एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत किया करते थे। तो आइए अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है फिर अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से हुआ करता है, मोहब्बत का जवाब नफरत से नहीं हुआ करता। हमारा दीन कैसे फैला? नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दीन कैसे फैलाया? लोग बड़ी बड़ी किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, दीन तलवार से फैला, दीन गोली से फैला, दीन इससे फैला। कौन कहता है दीन गोली और तलवार से फैला है? दीन फैला है तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान पाक से फैला, सरकार के मानने वालों की जुबान से फैला है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया है। वहां का ताज तक किसी गैर बाहर से कोई फौज गई ही नहीं है कि उसने जाकर हमला करके उनको मुसलमान किया। कौन थे गए? वही दरवेश, यही उठे, यही ताजिर लोग, यही दरवेश गए और जाके उस पूरे के पूरे खित्ते को मुसलमान कर दिया, कलमा पढ़ा दिया। ये इंडिया तो कह लेना साथ मिलती है, यहां से फौजें भी आई हैं, फौजों का इतना असर नहीं है। हाँ, असर सबसे ज्यादा बुजुर्गान दीन का है। सबसे ज्यादा असर किनका है? बुजुर्गान दीन का, कि जिन्होंने आके यहां इस्लाम को रोशन कराया। दूसरा असर किसका था? ताजरों का, जो मुसलमान ताजिर आते थे, प्यार और मोहब्बत से लोगों को कलमा पढ़ाते रहे। तीसरा सबसे कम असर बादशाहों का हुआ है कि जिन्होंने हमला किया, लोगों को जबरदस्ती कुछ मुसलमान कर लिया होगा। तो ये बादशाह जबरदस्ती कलमा पढ़ाना, और जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया जाता। दीन नहीं बदला जा सकता। दीन बदलता है तो फकत निगाह से हुआ करता है, दीन आता है तो फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नजर करम से हुआ करता है। इसी बर्रे सगीर में एक बड़ा तज़किरा मशहूर, मैंने कई मरतबा शायद आपको पहले भी सुनाया। हमारे एक बुजुर्ग दीवाना, बुजुर्ग कहिए, उन पर जज़ब की कोई कैफियत होगी। वो आ रहे हैं तो गांव का एक नंबरदार, एक चौधरी, वो आ रहा था, कहता करोड़ बाबा, करोड़ दा रास्ता किथे? ये लैया की तरफ, आप बस पे लिखा होता है करोड़ लैया, मैंने करोड़ देखा नहीं, लेकिन इस इलाके की तरफ है, लैया की तरफ है कहीं करोड़। बाबा करोड़ दा रास्ता किथे? बाबा जी थे नजर वाले, कह लगे पुत्र करोड़ दा रास्ता पूछना कि तोड़ दा, करोड़ दा कि तोड़ दा। अब वो भी थका हुआ जिम्मेदार था, चौधरी था, नंबरदार था, कहने लगा बाबा शुगली है, मैं भी थका हुआ हूं, 2 मिनट शुगल ही सही, बाबा तोड़ दा ही दस दे। बाबे ने एक निगाह मारी, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये निगाह के फैसले, ये नजर के फैसले। भाई जिसकी नजर पाक है, जिसकी नजर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे चलती है, जब वो नजर दिल पे डालेगा, दिल पाक नहीं होगा तो क्या होगा? दिल तैयब व ताहिर हो जाएगा। अल्लाह ताला की रहमत है, दिल पाक हो गया, कलमा पड़ गया। अब कलमा पढ़ने के बाद शोर उठ गया जी इलाके पूरे में। ओ जी गांव का नंबरदार चौधरी, उसे एक बाबे ने जबरन कलमा पढ़ा दिया। बाबा जी को पकड़ के ले गए जी, अदालत में ले गए, अदालत में पकड़ के ले गए। अदालत है, जज है, रीडर है, दीगर सारे हैं, हिंदू सारे। इस्लाम पाकिस्तान बनने से पहले क्या, सब हिंदू गैर मुस्लिम हैं।
او بابا تو نے ہمارے ساتھ چودھری کو جبرن کلمہ پڑھایا. کہتے ہیں جبرن کلمہ کیا ہوتا ہے؟ چودھری تمہارے پاس ہے, مجھ سے طاقتور ہے, بڑا ہے, اس سے کلمہ واپس لے لو. میں نے کیسے کہا؟ نہیں تم نے ایسے کیا ہے. نہیں میں نے کیا کہا بھائی, میں تو سادہ سادی گزر رہا ہوں, اسے کہو یہ اپنا کوئی اور کام کر لے. میں نے روکا, تمہارا پاس ہے, تمہارا نمبردار ہے بھائی, عقل مند آدمی ہے, اس کے زمینیں ہیں, اس کے مربع ہیں, اس کا خاندان ہے, مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا کہ جبرن کلمہ ہوتا ہے. وہ چونکہ تعصب میں گرے ہوئے تھے نا, اس لیے وہ کہنے لگے بابا جی آپ پر الزام ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ہمارے چودھری کو جبرن کلمہ پڑھا ہے, اس لیے آپ کو اتنی سزا. ابھی لفظ سزا وہ کہنے ہی لگا نا, بابا جی کہنے لگی اچھا جج صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر اس چودھری کو, اس نمبردار کو جبرن کلمہ میں نے پڑھایا ہے تو بتا تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ وہ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنا کہا, بابا کہتا پھر اچھا اتنا بتاؤ, یہ ادھر اتنے لوگ ہیں تیری دائیں طرف, ان کو کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ وہ سارے کلمہ پڑھ کے اس بائیں طرف والوں کو کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ پوری کی پوری عدالت. ایک ریڈر بد نصیب تھا, اس نے منظر دیکھا بھاگ گیا, باقی جتنے تھے سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ فیصلے دل کے ہیں, یہ محبت کے ہیں. جس نے محبت کی چادر بچھا دی ہے, رب تعالیٰ اس کی زبان پہ یہ اثر رکھا ہے, جہاں جہاں وہ جاتا ہے لوگوں کے دل بدلتے چلے جاتے ہیں. آئیے اس رات کی قدر کیجئے. 15 شعبان, ایک شرک نہیں اور دوسرا اپنا سینہ حسد, حسد, کینہ, بغض سے پاک رکھنا ہے. یہ ہمارے اسلاف نے یہی کام کیا ہے, ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا ہے. ان کا اپنا سینہ پاک ہوتا تھا, گویا سینہ ان کا تھا وہ روشن تھا, چمکتا تھا, آئینہ تھا. آئینے میں جو بھی شکل دیکھے گا اسے اپنی ہی نظر آ جاتی ہے. بھائی جس نے دیکھا اس کو اپنایا. اپنی شکل تو سب سے اچھی لگتی ہے, جیسے ہی اپنی شکل اچھی لگی ہے کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, اجمیر کہاں, وہ کفرستان, شرک کا گھر, وہاں جا بیٹھ کے درویش, اور جھیل کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا, لاکھوں مسلمان کر دیے. جو بھی آتا تھا کہ دیکھ کے کلمہ, چہرہ ہی دیکھ کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کیا وجہ تھی؟ ان کے پاس کون سا گر تھا؟ کوئی گر نہیں تھا. اور ان کا سینہ صاف تھا, سینہ پاک تھا. آئیے اپنا سینہ پاک کرتے ہیں, سینہ صاف رکھتے ہیں, کسی کلمہ گو کے بارے میں حسد, کینہ, بغض نہیں رکھتے, پاک و صاف کر دیتے ہیں. جب سینہ پاک ہوگا آپ کو جو بھی سامنے ملے گا وہ بھی پاک ہی نظر آئے گا, اسے آپ پاک نظر آئیں گے. کہ دیکھتے ہی محبت پروان چڑھے گی. محبت کیا پروان چڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام, یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے. تو آئیے 15 شعبان, اس رات کو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے, دیکھتا ہے, بخشتا ہے, مغفرت فرماتا ہے, گناہ معاف کر دیتا ہے, سب کے معاف کرتا ہے. اپنے اور بیگانے کی کوئی بھی آ گیا وہ معاف کرتا ہے. سخی کا جب در کھلا ہو دینے پہ آ جائے, یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے کون نہیں ہے. سخی کھلا سخی ہو نا, گالیاں دینے والے کو بھی دیتا, لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ, آج میں دے رہا ہوں, میری سخاوت پہ حرف آتا ہے. اسی طرح وہ وحدہ لا شریک بے نیاز ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن 15 شعبان کی رات کو جو بھی اس کے در پہ آتا ہے, جھولی بعد میں پھیلتی ہے, کرم والا اللہ اس کی جھولی کو پہلے بھر دیا کرتا. تو اس لیے میں امید رکھوں کہ اس رات کو آپ بیدار ہوں گے, اللہ کو یاد کریں گے, نماز پڑھیں گے, نفل پڑھیں گے, استغفار کریں گے, گناہوں کی معافی مانگیں گے. کون ہے جو بازو کھڑا کر کے کہہ دے میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ ہاں, اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. ہم سب یہ عہد و پیمان کرتے ہیں اللہ سے, اے اللہ اس وقت تک زندگی, اگلے سانس کا پتہ نہیں, لیکن اے اللہ اگر زندگی دے, صحت دے, توفیق دے, تو انشاءاللہ وہ رات جاگ کر تیرے گھر میں گزاریں گے. گزاریں گے کہ نہیں گزاریں گے؟ انشاءاللہ وہ رات, یا اللہ ہاتھ تو کھڑے نہیں ہوئے میرے, ہاں یہ رات جاگ کر تیرے گھر میں گزاریں گے. اور جب کسی سخی کے گھر میں آ جاؤ گے انشاءاللہ وہ نوازے گا کہ شاید پتہ بھی نہ چل رہا, نسلیں سمر جایا کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے.